اس طرح وہ بغیر سورج کے اس زمین پر روشنی بھی بھیج سکتا ہے، بغیر چاند کے چاندنی بھی دے سکتا ہے، لیکن یہ اس کا نظام ہے کہ اس نے سورج بنایا، اس سورج کی منزلوں کو مقرر کیا، چاند بنایا، چاند کی منازل کو مقرر کیا۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، چاند اور سورج کے نظام کو بنا دیا، ان کی منازل کو مقرر کر دیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اسی طرح اللہ کا یہ نظام ہے کہ ہدایت کے لیے دو چیزیں ہیں، نمبر ایک دعوت ہے، نمبر دو دعا ہے۔ نمبر ایک کیا ہے؟ دعوت ہے، نمبر دو دعا ہے۔ جاؤ، چل کے جاؤ، دعوت دو، اس کے ساتھ ایمان کی بات کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بات کرو، اس کے ساتھ یقین کی بات کرو، قبر کی بات کرو، آخرت کی بات کرو، اللہ اس کے رسول کے لیے دعوت دو، یہ دعوت ہے۔ دوسری چیز دعا ہے کہ رب کریم کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، رب کریم کے سامنے نماز کی حالت کے اندر کھڑے ہو جاؤ، یا اس کے علاوہ رات کی تاریکیوں کے اندر اس کے سامنے ہاتھ اٹھا دو اور اس سے مانگنا شروع کر دو۔ جب یہ دو چیزیں ہوں گی، دعوت ہوگی، دعا ہوگی، تو اللہ اس کے ذریعے ہدایت کو پھیلائیں گے۔ اس کے ذریعے کیا کریں گے؟ ہدایت کو عام کریں گے۔ یہ دنیا کا نظام ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اس نے نظام بنایا ہے۔ جس طرح یہ جہان کا نظام ہے، اسی طرح یہ ہدایت کے لیے بھی ایک طریقہ کار ہے، ترتیب ہے۔ لیکن قربان جاؤں عمر کے لیے کہ عمر کے پاس دعوت دینے کے لیے نہیں گئے، بلکہ میرے محمد، میرے آقا، میرے امام تاجدار مدینہ نور قلب سینہ آمنہ کے در یتیم عبداللہ کے لال، مائی حلیمہ کے لخت جگر، اس کائنات کی محفل، اس کائنات کی زینت، اس کائنات کی رونق، اس کائنات کی وجہ، میرے آقا غلاف کعبہ کو پکڑ لیتے ہیں اور ڈائریکٹ رب کریم کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے، اللہ یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے۔ اللہ نے دیکھا یہ بھی دل ہے، یہ بھی دل ہے، یہ بھی بہادر ہے، یہ بھی بہادر ہے، دونوں کو جب میرے رب نے دیکھا کہ دونوں کو میں نے پیدا کیا، اس دل میں میں نے کیا رکھا ہے، اس دل میں میں نے کیا رکھا ہے، دونوں دلوں کو رب نے دیکھا تو رب نے عمر بن خطاب کو پسند کر لیا کہ عمر بن خطاب یہ اسلام میں داخل ہوگا، اور سارے کے سارے جتنے بھی صحابہ ہیں اسلام کی وجہ سے ان کو عزت ملی، ان کو رونق ملی، ان کو برکتیں ملی۔ لیکن عمر تجھ پر قربان جاؤں کہ تو اسلام میں آیا، اسلام کو عزت مل گئی۔ اور یہ عمر کا تقویٰ ہے کہ عمر کہتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمر تیری وجہ سے اسلام کو عزت ملی، لیکن عمر وہ اسلام کی وجہ سے تجھے عزت ملی، یہ عمر کا تقویٰ ہے۔ لیکن امت اور صحابہ بلکہ خود آقا انعامدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے اللہ عمر کی وجہ سے اسلام کو عزت دے۔ عمر کی وجہ سے کس کو عزت دے؟ آپ کو کیا پتا چلا کہ عمر کی وجہ سے اسلام کو کیا ملی؟ عزت ملی۔ اس لیے جب عمر آئے تو فوراً کہہ دیا کہ عمر آیا ہے، جاؤ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھو، گھروں میں نماز نہیں پڑھنی، پتہ چل جائے کہ عمر آ گیا۔ تمہیں یارو مبارک ہو عمر بن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، وہ آیا ہے تو آنے دو،
بچھا دو پل کے راہوں میں، وہ پہلا سا نہیں لگتا کرو نہ شک نگاہوں میں، وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے۔ وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے۔ سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا۔ میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا۔ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا۔ تو پھر مجھے کہنے دو کہ عمر میں تجھے سلام پیش کرتا ہوں، میرے ماں باپ تجھے سلام پیش کرتے ہیں، میرے اہل علاقہ تجھے سلام پیش کرتے ہیں، سارے ایمان والے تجھے سلام پیش کرتے ہیں، اور تیری محبت کو دل کے اندر رکھ کے، تیری محبت کو سینے کے اندر رکھ کے یہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ تیری محبت کے بغیر ایمان نہیں۔ جب تک عمر اسلام میں داخل نہیں ہوا، ابھی تک اسلام بھی کمزور تھا۔ خود اسلام بھی کیا تھا؟ کمزور تھا۔ مانتے ہو نا بھائی اس کو؟ جب تک عمر نہیں آیا خود اسلام کیا تھا؟ کمزور تھا۔ پھر عمر کی محبت کے بغیر تیرا اسلام کیسے مضبوط ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ میں یوں کہوں گا کہ تیرا ایمان ہی عمر کو چھوڑے گا تو سب سے پہلے تجھے قرآن چھوڑنا پڑے گا۔ عمر کو چھوڑے گا تجھے حضور کا فرمان چھوڑنا پڑے گا۔ عمر کو چھوڑے گا تجھے محمد مصطفیٰ کے اہل بیت کو چھوڑنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کی بیٹی فاطمہ کی بیٹی عمر کے گھر والی ہے، داماد علی ہے، داماد علی ہے، سسرے نبی ہے۔ ارے محمد مصطفیٰ کی طرف بڑا رشتہ وہ بھی عمر کا، چھوٹا رشتہ وہ بھی عمر کا۔ اس گھر کے ساتھ تو عمر کا یہ تعلق ہے، تو پھر عمر کے بغیر ایمان کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ تو اگر مدینہ الرسول جائے، مدینہ الرسول جائے اور گنبد خضرا پہ حاضری نہ دے، تیری محبت صحیح نہیں، تیرا ایمان صحیح نہیں۔ مدینہ رسول پہ جائے گا جہاں محمد مصطفیٰ کے پاس جائے گا، عمر کے پاس جانا پڑے گا، صدیق کے پاس جانا پڑے گا، عمر کے پاس آنا پڑے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، میری دائیں طرف سے ابو بکر اٹھے گا اور میری بائیں طرف سے کون اٹھے گا؟ عمر اٹھے گا۔ تو عمر کے بغیر کیا ہے؟ عمر کے بغیر کہاں جاتا ہے؟ عمر کے بغیر کہاں ایمان ڈھونڈتا ہے؟ ابے ایمان ڈھونڈنا ہے تو عمر کی محبت کو دل میں بسا، پھر ایمان ملے گا، پھر قرآن ملے گا، ورنہ قرآن نہیں ملے گا، نہ قرآن ملے گا نہ ایمان ملے گا۔ تو عمر تو وہ ہے، میں دیکھتا ہوں جب اور صحابہ ہجرت کرتے ہیں، جب اور صحابہ ہجرت کرتے ہیں، کوئی چھپ کے ہجرت کرتا ہے، کوئی کسی انداز میں، کوئی کسی انداز میں، ہر کام کے اندر رب کی مشیت ہے۔ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے بھی ہجرت کی تو آپ نے بھی رات کے وقت میں کی، اور 3 دن تک غار میں رہے کہ نہیں رہے؟ اللہ کا حکم تھا، مشیت تھی،
ورنہ محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر اس کائنات نے آج تک نہ بہادر دیکھا نہ دیکھ سکتا ہے۔ یہ کائنات دیکھ نہیں سکتی، کیوں؟ یہ جتنے صحابہ کے اندر جتنی صفات نظر آتی ہیں یہ محمد مصطفیٰ کی تو ہے۔ صرف صحابہ نہیں بلکہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے اندر جتنی صفات تھی، جتنی صفات ہیں، وہ ساری کی ساری ایک جگہ پہ دیکھنی ہے تو محمد مصطفیٰ کی ذات کو دیکھو، ایک جگہ تمہیں نظر آئیں گے۔ تو یہ صحابہ کے اندر جتنی صفات ہیں یہ تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ محمد مصطفیٰ سے آئی ہے۔ صدیق کی صداقت یہ محمد مصطفیٰ سے آئی ہے۔ فاروق کی عدالت یہ محمد مصطفیٰ سے آئی ہے۔ عثمان کی سخاوت یہ محمد مصطفیٰ سے آئی ہے۔ علی کی شجاعت یہ محمد مصطفیٰ سے آئی ہے۔ حنظلہ کا غسیل الملائکہ ہونا یہ محمد مصطفیٰ کی وجہ سے جنم ملا۔ حضرت ابو ہریرہ کا حافظ الحدیث بننا یہ محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ حضرت معاویہ کا کاتب وحی بننا محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ ابن مسعود کا فقیہ امت بننا محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ ابن عباس کا مفسر قرآن بننا محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ 1,44,000 صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے تمغے ملنا محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ ان کو اولئک حزب اللہ کہ یہ اللہ کی جماعت ہے محمد مصطفیٰ کی وجہ سے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ اور بھی گئے، جب ہجرت کی مدینہ ہجرت گئی صحابہ اور بھی گئے، لیکن سب کا انداز اور تھا۔ عمر کا انداز اور تھا۔ عمر کا انداز کیا ہے؟ کوئی صحابہ جا رہا ہے، کوئی صحابی چھپ کر گیا، کوئی رات کے اندھیرے میں گیا، تو جب فاروق جانے لگا تو جانے سے پہلے اعلان کر دیا، مکہ والو عمر ہجرت کرنے لگا ہے، سن لو۔ جو یہ چاہتا ہے کہ ان کی مائیں ان کو روئے، جو بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، اپنی بیویوں کو بیوہ بنانا چاہتا ہے، تو وہ آج عمر کے سامنے آ جائے۔ عمر ہجرت کر رہا ہے، قربان جاؤ عمر پہ۔ یہ عمر کہ یہاں مدینہ کے اندر خط لکھتا ہے اور ہزاروں میل دور وہ خط دریا دیکھ کر بھی سمجھ جاتا ہے۔ حالانکہ انسان سمجھے یہ تو بات پھر بھی سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ اس دھرتی نے پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ ایک انسان پانی کو، دریا کو خط لکھتا ہے اور پانی اس خط کے اوپر اثر کر رہا ہے، اس کی بات مان رہا ہے، اس خط کا اثر پانی پہ ہو رہا ہے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ کسی نے سنا آج تک اس کے علاوہ؟ سنا کسی نے؟ سنو گے سن بھی نہیں سکتے۔ یہ اللہ نے فاروق کو مقام دیا تھا، یہ عظمت فاروق کو ملی تھی۔ فاروق کیا لقب ملا؟ فاروق، فرق کرنے والا حق اور باطل کے درمیان۔ فاروق کہتے ہی اس کو ہے جو فرق کرنے والا ہو۔ ایک منافق آیا، سرکار کی بارگاہ میں آیا، آ کر کہنے لگا کہ اس مسلمان کے ساتھ میرا کوئی مسئلہ ہو گیا، آپ فیصلہ کر دیں۔ کوئی معاملہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دوسرے انسان کے بارے میں، جو دوسرا ساتھ کافر تھا، ایک وہ آدمی تھا جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا تھا لیکن تھا نہیں، منافق تھا، دوسرا کافر یہودی تھا۔ فیصلہ حضور کے پاس آیا تو حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب یہ سوچ رہا تھا کہ میں
حاکم میں فیصلہ کیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اندر گئے اور تلوار لے کر آئے، اس کی گردن اتار دی۔ فرمایا جس کا فیصلہ محمد مصطفیٰ کی زبان کرے اور اس پر وہ فیصلہ نہ چلے تو عمر کی تلوار اس کے اوپر پھر فیصلہ کرتی ہے۔ تو یہ فاروق تھا، اور پھر کیا تقویٰ تھا، بہادری بھی اور تقویٰ بھی۔ محمد مصطفیٰ کے ایک ایک صحابی کو دیکھو تو تمہیں نظر آئے گا، لیکن آج میں فاروق کو بیان کر رہا ہوں۔ میں نے فاروق کو دیکھا، بہادر دیکھتا ہوں تو مجھے فاروق جیسا بہادر نظر نہیں آتا، عاجز دیکھتا ہوں تو مجھے فاروق جیسا عاجز بھی بڑی کہیں نظر نہیں آتا۔ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا جب خنجر لگتے ہیں، شہادت کا وقت قریب آتا ہے، تو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ عبداللہ جاؤ میری اماں کے پاس جاؤ، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور جا کر کہو کہ عمر آپ سے آپ کے حجرے کے اندر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ جگہ مانگتا ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو وہاں دفن ہو جائے۔ اور فرمایا بیٹا یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین کہہ رہا ہے، بلکہ کیا کہنا ہے، عمر کہہ رہا ہے۔ یہ نہ ہو کہ تو کہے امیر المومنین کہتا ہے تو وہ امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے حکم سن کر جگہ نہ دے دے، نہیں نہیں یوں کہنا کہ عمر کہہ رہا ہے۔ جب گئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام دیا، پیغام دینے کے بعد اماں نے جب سنا تو فرمایا کہ ہائے عمر تجھے کس طرح منع کر سکتی ہوں، وہ جگہ رکھی تو میں نے اپنے لیے تھی، لیکن مجھے تیرے احسان آج بھی یاد ہے۔ فاروق تیرے بہت بڑے میرے اوپر احسان ہے، فاروق وہ بڑا احسان ہے کہ جب ساری دنیا نے منہ موڑ لیا تھا، میرے اوپر تہمت لگی، الزام لگا، ساری دنیا نے منہ موڑ لیا، حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے، لیکن فاروق تو خاموش نہ ہوا، تو نے منہ نہ موڑا، تو یہاں زمین پر کہتا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ یہ بڑا بہتان ہے، یہاں زمین کے اوپر تیرا بولنا تھا۔ اور جب محمد مصطفیٰ نے صحابہ سے مشورہ لیا، بڑے صحابہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا صدیق تو مشورہ دے، علی تو مشورہ دے، تو مشورہ دے، تو مشورہ دے، سارے صحابہ سے مشورہ لیا، علی سے مشورہ لیا، علی تو مشورہ دے۔ علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی پریشانی ہم سے دیکھی نہیں جاتی، آپ بہت پریشان ہیں اس معاملے میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ طلاق دے دیجئے، آپ یہ معاملہ ختم کر دیجئے۔ فاروق کی باری آئی، ہاں فاروق تو کیا کہتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ رشتہ یا کروانے والا جانے یا کرنے والا جانے، یا رسول اللہ بتاؤ یہ رشتہ کروایا کس نے تھا؟ فرمایا یہ تو خود اللہ نے رشتہ کروایا۔ کس نے کروایا تھا؟ روایات میں آتا ہے، ایک روایت میں آیا کہ حضرت جبرائیل امین آسمانوں سے اماں کی تصویر لے کر آئے کہ یہ اللہ نے آپ کے لیے پسند کی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور کو خواب کے اندر، اور انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے آپ حضرات جانتے ہیں، خواب کے اندر بتایا کہ میرے محبوب یہ آپ کے لیے ہم نے محبوبہ پسند کی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کا رب پاک تو پھر آپ کی بیوی ناپاک کیسے ہو سکتی ہے؟ ادھر عمر بولتا ہے، ادھر اللہ کا قرآن بولتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا، یہ سارے جہان کے لیے ایک قانون بنا دیا الخبیثات للخبیثین، کہ گندے مردوں کے لیے گندی عورتیں ہیں، گندی عورتوں کے لیے گندے مرد ہیں، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور
ہر کام کے اندر اللہ کی حکمت ہوا کرتی ہے. یہ تہمت کا لگنا تھا. اگر یہ تہمت نہ لگتی ہو سکتا ہے اماں کے لیے یہ قرآن بھی نہ آتا گواہ بن کر. وہ مریم تھی تو وہ عائشہ ہے تیرا اونچا مقام عائشہ. وہ مریم تھی تو عائشہ ہے تیرا اونچا مقام عائشہ. جو جتنی شان والی ہے بڑا اتنا گواہ آیا. مقدر وا تیرے اماں نبی کا سنگ تو نے پایا. فرمایا مجھے آج بھی عمر کے وہ احسانات یاد ہیں. تو یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی, جاؤ عمر کو کہو یہ جگہ میں نے آپ کو دی. اور پھر فرمایا کہ بیٹا ٹھیک ہے مجھے جگہ تو مل گئی, لیکن جب میں مر جاؤں, میں اس دنیا سے چلا جاؤں, میرا سانس نہ رہے, میرے جنازے کو اٹھاؤ, اٹھا کے ایک مرتبہ پھر اماں کے دروازے پہ لے جانا اور جا کر کہنا کہ آپ کا غلام آیا ہے. یہ نہیں کہنا عمر آیا ہے امیر المومنین کہ آپ کے غلام کا جنازہ رکھا ہے. اجازت چاہتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلی اجازت میری زندگی کا حیات کرتے ہوئے اماں نے دے دی ہو. نہیں نہیں, بعد میں دوبارہ جانا جب میرا سانس بھی نہ رہے گا. اگر پھر اجازت ملے گی تو دفن کر دینا, ورنہ آپ مدینے کے قبرستان کے اندر عمر کو دفن کر دینا. اور کیا قربان جاؤں عمر تیرے تقوی پہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی گود کے اندر سر رکھا ہوا ہے. فرمایا بیٹا میرا سر نیچے زمین پر ڈال دو. پجاب نہیں, کیسے آپ کا سر نیچے زمین پر ڈال دو؟ بیٹا حکم ہے ڈال دو. باپ نے حکم دیا, امیر المومنین نے حکم دیا, سر نیچے زمین پر ڈال دیا. نیچے زمین پر جب سر ڈالا تو اپنا چہرہ مبارک اور اپنی داڑھی مبارک نیچے زمین کے اوپر لگائی اور زمین کے اوپر اپنے چہرے کو ملا اور آنکھوں کے اندر آنسو جاری تھے اور اللہ کے سامنے التجا کر رہا تھا کہ اللہ اگر عمر کو تو نے معاف نہ کیا تو عمر کا کیا بنے گا. اللہ تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر کا کیا بنے گا. ارے او عمر کہ جس کا یہ اعلان تھا کہ دجلہ کے کنارے پر کتا بھی پیاسا بن گیا تو عمر تجھے حساب دینا پڑے گا. وہ عمر ہے کہ جس کا اعلان تھا کہ عمر کے ہوتے ہوئے کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں ہو سکتی. کون عمر؟ وہ عمر کہ جب عمر دنیا سے جاتا ہے تو کسی دوسرے کی کھیت کے اندر کوئی اور جانور جب نکل گیا تو کسی نے دیکھ کر کہہ دیا کہ لگتا ہے عمر نہیں رہا. ارے تو کیسے کہتا ہے عمر نہیں رہا؟ اس لیے کہتا ہوں کہ یہ کسی غیر کے کھیت کے اندر جانور چل رہا ہے, لگتا ہے عمر نہیں رہا. عمر کا انصاف تو یوں بولتا تھا. عمر کے انصاف کی تو یہ حالت تھی. یہ تو ایسا فاروق تھا, ایسا فرق کرنے والا تھا حق اور باطل کے درمیان. تو میرے عزیز دوستو, یہ فاروق کی زندگی میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے. یہ فاروق کی زندگی قیامت تک آنے والے ایک ایک مسلمان کے لیے نمونہ ہے. فاروق کی زندگی ایک ایک شخص کے لیے راہ ہدایت ہے. اس کو دیکھو اور اپنی زندگی کو بدلو کہ یہ فاروق ہے, یہ محمد مصطفیٰ کے غلام ہے. انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے پیچھے چلے, آپ کی سنت پر عمل کیا, حضور کی زندگی کو اختیار کیا اور ایسا اختیار کیا کہ سب کچھ پاس ہے لیکن محمد مصطفیٰ کی زندگی جیسی زندگی اپنانی یہی بہتر سمجھا. کہ بہت مال ہے, 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہے, بڑے بڑے پاس
جب اما نے فاروق سے بات کی تو فوراً چہرے کے اوپر غصہ آ گیا اور فرمایا یہ کس کی ہمت ہوئی، کس نے آپ کو یہ کہا ہے؟ اور میں فرمایا کہ میرا ایک دوست تھا، اس نے ساری زندگی یوں گزاری اور یوں چلا گیا. پھر میرا دوسرا ایک دوست تھا، اس نے ساری زندگی یوں گزاری اور یوں ہی چلا گیا. یہ تیسرا اس کا دوست ہے، یہ کس طرح گوارا کر سکتا ہے ان دونوں کے خلاف زندگی گزارنا؟ یہ فاروق کا تقویٰ تھا. قصور کے عیون مسلمانوں، یہ فاروق کی زندگی آج میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے. اور ایک اور عجیب بات تو یہ ہے کہ آج حضرت تشریف لا چکے ہیں،